بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او آج میں تمہیں 1400 سال پہلے عرب کے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس نے 360 بچیوں کو مول خریدا۔ 360 بچیوں کو مول خرید کے ان کی دیکھ بھال کی، ان کی پرورش کی، انہیں اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ جب میرے رسول کریم کو اس کی اس خدمات کا پتہ چلا تو میرے کریم نبی نے اسے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ اولاد والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالی نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے تو آپ اس ایک جملے کو ایک بار سنیں، قسم سے جان میں جان آ جائے گی۔ ایک بار یہ دردناک واقعہ ضرور سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کر ایمان جیسی دولت حاصل کرنے کے بعد، اسلام جیسی دولت حاصل کرنے کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم کے سامنے بیٹھا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول کریم نے فرمایا، پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، مطلب کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے پہلے، ہم نے جو نیکیاں کی، ہم نے جو اچھے کام کی، زمانہ جاہلیت میں آپ کی آمد سے پہلے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا یا ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا؟ اگر نہیں ملا ہوگا تو پھر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال تو بڑا ہی اہم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، بتائیے ان نیکیوں کا ہمیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ مسکرا کر میرے کریم نبی نے فرمایا، تو بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو جن نیکیوں کا اجر مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، حضور، اور زیادہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، بس ایک نیکی ایسی ہے جو مجھے یاد ہے، بھولے گی نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اس نیکی سے میں آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا واقعہ سنو، اپنی زندگی کی کہانی سنو۔ اب اس صحابی نے، کلمہ پڑھنے والے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میری زندگی کا ایک درد بھرا واقعہ ہے، جب جب وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے تو میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، مجھے اپنے واقعے سے آگاہ کرو، مجھے اس نیکی کے بارے میں بتاؤ جس کی تم اللہ سے جزا لینا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ گم ہو گئے۔ ان 2 اونٹوں کی تلاشی کے لیے میں تیسرے اونٹ پر بیٹھا گھر سے باہر نکل پڑا۔ 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے میں چلتا چلتا جنگل کی دوسری طرف پہنچا، جہاں صحرائی علاقہ تھا، میدانی علاقہ تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جانور چرا رہا ہے اور میرے وہ 2 اونٹ جو گم ہو گئے تھے وہ ان جانوروں کے ساتھ چر رہے ہیں۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا، یہ جو 2 اونٹ چر رہے ہیں یہ تو میرے ہیں۔ اس نے کہا، بھیا، یہ تو چرتے چرتے میرے جانوروں کے ساتھ مل گئے، اگر تمہارے اونٹ ہیں تو لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں رکا تو اس شخص نے مجھے پانی پلایا، ساتھ میں 2-4 کھجوریں کھلائی۔ 2-4 کھجوریں کھلا دینے کے بعد بالکل قریب ہی اس کا گھر تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس کے گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی اس پانی پلانے والے، کھجوریں کھلانے والے، جانوروں کو چرانے والے شخص نے مجھے کہا، بتاؤ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ بتاؤ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا، بھائی، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا کرو گے؟ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں فخر کروں گا، کیونکہ بیٹا میرے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے میں فخر کروں گا، گلی محلے میں سر اٹھا کے چلوں گا،
فخر سے میرا سر بلند ہو جائے گا اور میری وجہ سے میرے خاندان والوں کا سر بھی بلند ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، اگر نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے۔ لوگ میری طرف دیکھ کے اشارہ کریں گے یہی وہ بدبخت ہے، یہی وہ بدقسمت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا ہے۔ پھر معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، پھر میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اگر میں بیٹی زندہ دفن نہیں کروں گا تو پھر میں اپنے خاندان والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ پھر میں گلی محلے میں سر جھکا کے چلوں گا، سر اٹھا کے نہیں چلوں گا۔ پیدا ہونے والی بیٹی میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے رکھ دی، اور اگر میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہوں تو پھر لوگ میری تعریف کریں گے کتنا غیرت مند انسان ہے یہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا، یا رسول اللہ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا۔ اللہ اکبر، میرا دل بھر آیا، میں رونے لگا۔ میں نے کہا چلو جاؤ پھر پتہ کرو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، واپسی آیا، کہنے لگا بڑی بدقسمتی سے، بڑی بدبختی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نے جنم دیا۔ میں نے کہا پھر اس طرح کرو، بیٹی کو مارو نہیں، بیٹی کو زندہ دفن مت کرو، بیٹی کو میرے حوالے کرو، میں تمہاری بیٹی پالوں گا، اپنی بیٹی سمجھ کے اسے پالوں گا۔ اس نے کہا بیٹی تو دے دوں گا، یہ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میں تمہیں 1 اونٹ دوں گا۔ کہا نہیں، 1 اونٹ نہیں لوں گا اس کے بدلے۔ میں نے کہا 2 اونٹ دوں گا۔ کہا جس اونٹ پہ سوار ہو کر آئے ہو وہ بھی اگر ساتھ دو، 3 اونٹ دیتے ہو تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کی بیٹی پر مجھے ترس آ رہا تھا، میرا دل بھر آیا تھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اگر میں اس کی بیٹی نہیں خریدوں گا تو یہ بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا، اگر اس نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تو کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں قیامت کی ضد میں میں بھی نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں نے اسے 3 اونٹ دے دی۔ اس کی ننھی منی سی بیٹی کو لے کر میں اپنے گھر آیا، کنیز کے حوالے کر دی، لونڈی کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا صبح شام تو نے اسے دودھ پلانا ہے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرنی۔ یا رسول اللہ، وہ چھوٹی سی ننھی منی بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی تھی، میں اسے سینے سے لگاتا تھا، وہ کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرے پیر چوم رہی ہے، کبھی میرا ماتھا چوم رہی ہے۔ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ ٹوٹ کے محبت کرنے لگے۔ وہ میرے بغیر رات کو سوتی نہیں تھی، وہ میرے بغیر پوری رات جاگتی رہتی تھی کہ میرا ابو کہاں چلا گیا ہے، میرا ابو کہاں چلا گیا۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ بڑے پیار سے کھیلتی تھی، اپنے ننھے منھے ہاتھ چھوٹی چھوٹی انگلیاں ڈالتی تھی تو مجھے بڑا ہی سکون آتا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ مجھے چسکا لگ گیا کہ اس کام میں تو سکون ہی سکون ہے، اس عمل میں تو سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا تھا، اب مجھے سکون ہونے لگا ہے۔ میں ہر وقت بے سکون رہتا تھا، اب مجھے قرار ملنے لگا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے چسکا لگ گیا، اب میں گھر سے باہر نکلا، وہ قبیلہ ڈھونڈنے لگا جس قبیلے کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا؟ میں 3 اونٹ دیتا گیا، ان سے ان کی بچیاں خریدتا گیا۔ وہ قبیلہ جس قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میں ان کو 3 اونٹ دیتا، وہ بدلے میں اپنی بیٹی مجھے دے دیتے، ننھی منھی بیٹی میرے حوالے کر دیتے۔ 3 اونٹ دیتا گیا، ان کی بیٹیاں خریدتا گیا۔ حضور، میں نے 360 بچیاں خریدی، 360 بچیاں خریدی ہیں، اور آج بھی میری حویلی کے اندر 360 بچیاں موجود ہیں۔ ان کی اچھی سی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان کو اچھا سا اچھا کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو میں بڑا فخر سمجھتا ہوں اور خدا پاک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو تو اس کام میں مزہ ہے اور کسی کام میں مزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے
360 بچیوں کو موت سے بچایا ہے، 360 بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچایا ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو اپنی بچیاں سمجھ کر میں انہیں اچھا کھلا رہا ہوں، اچھا پلا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس عمل کی جزا لینا چاہتا ہوں، مجھے اس عمل کی جزا میرا اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جبکہ اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے کریم نبی رو بھی رہے تھے، روتے روتے میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابی ادھر میرے قریب آنا، میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگانا، اپنی پیشانی میری طرف کر، میں تیری پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے تو 360 بچیوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، میں تیرے ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ او صحابی تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے اس عمل کی جزا دے دی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہ جو تجھے دین جیسی دولت نصیب ہوئی ہے، یہ جو تجھے ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی ہے، کیا یہ تیرے اس عمل کی جزا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو اس قدر قبول کیا ہے کہ بدلے میں تجھے میرا صحابی بنا دیا اور مجھے تیرا نبی بنا دیا۔ بدلے میں تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ایمان جیسی دولت نصیب کی، اتنے بڑے دین جیسی دولت نصیب کی۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری وہ نیکیاں قبول کر لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پہلے کچھ لوگ تھے، کچھ قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گناہ بھی کرتے تھے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جن عورتوں کے شوہر مر جاتے تھے تو ان عورتوں کو بھی زندہ آگ میں جلایا جاتا کہ یہ وہ بدقسمت عورت ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے جیتے جی اور اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے جس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ لوگ بہنوں کو بیویاں سمجھتے تھے، ماؤں کو لونڈیاں سمجھتے تھے، ماؤں کو نوکرانیاں سمجھتے تھے۔ بیٹی بخار میں تڑپتی تڑپتی مر جاتی تھی، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جب میرے کریم نبی کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، جب میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی، جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے، تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر میرا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے تو بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اللہ بیٹے عطا کرے تو بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے، رحمتوں سے مالا مال کرے، دونوں پر وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ اور جو اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، جو آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ایک شخص کی دکان جل گئی، دکان اس کی روزی کا ذریعہ تھی، دکان بھی جل گئی، دکان کے اندر کا ساز و سامان بھی جل گیا، اندر میں بڑی قیمتی اشیاء بھی جل گئی، تمام چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تو لوگ تسلی دینے لگے، میاں کوئی بات نہیں، تو صبر کر، تیرے اوپر برا وقت آیا ہے، مصیبت کا وقت آ گیا ہے۔ اب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کی دکان جل گئی تھی، جس کی روزی کا اڈا خاک کے ساتھ خاک ہو گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، خاک بن چکا تھا، وہ شخص مسکرا رہا، بڑے مزے سے مسکرا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تیری عقل جاتی رہی ہے، تیرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، اتنی بڑی پریشانی آئی ہے، تو بجائے رونے کے تو مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائیو، مجھے پکا یقین ہے
مجھے پکا یقین ہے جو لوگ اپنی رضا کو رب کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. مجھے پکا یقین ہے اگر میں اپنے رب کی رضا پر اپنی رضا قربان کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے میرا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیو یہ بتاؤ آگ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ نے. جب آگ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے تو اللہ کے حکم سے جب وہ جلتی ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے ہی تو میری دکان کو جلایا ہوگا نا. تو جب کام ہوا بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی پر ہے تو میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں. جو لوگ اللہ کی رضا اور مرضی پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لہٰذا میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گا، ناشکری نہیں کروں گا. 2 ہفتے گزرے ہی تھے کہ 2 ہفتوں کے بعد لوگوں نے شہر کے چوک کے اندر ایک بہت بڑی عالی شان دکان دیکھی. بہت بڑی دکان دیکھی جو قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی تھی. اب لوگ مزید دیکھنے کے لیے دکان کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص جس کی دکان کو آگ لگ گئی تھی وہ اسی قیمتی دکان کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا اور 2 ہفتے پہلے تو تیری زندگی کی کل جمع پوچھی جل کر راکھ ہو گئی تھی، اب پیسے کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا بھائیو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. میری کہانی یہ ہے کہ جب میری دکان جل کر راکھ ہو گئی تو میرے پاس 100 دینار تھے. 100 دینار لے کر میں اپنے گھر گیا. اللہ اکبر. دوسرے دن میری بیٹی نے کہا ابو میں نے ہر حال میں آج مچھلی کھانی ہے، میرا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، مجھے مچھلی لے کر دو. کہتا ہے کہ میں 200 دینار لے کر گھر سے روانہ ہوا. کہاں جا رہا ہوں؟ مچھلی خریدنے جا رہا ہوں. میں سمندر کے کنارے پہنچا، دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مچھیرا ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی مچھلی ہے اور وہ لوگوں سے التجا کر رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے کہ خدارا مجھ سے میری یہ چھوٹی سی مچھلی 200 دینار میں خرید لو، 200 دینار میں خرید لو. جبکہ اس جیسی مچھلی باقی والے مچھیرے 10 دینار میں بھی فروخت کر رہے تھے. تو جب میں نے اس مچھیرے کو دیکھا، اس کی چھوٹی سی مچھلی کو دیکھا کہ وہ تو التجائیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، اور بھائی خدارا مجھ سے میری مچھلی خرید لو، وہ بھی 200 دینار کی اتنی مہنگی مچھلی. تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی 10 دینار والی مچھلی تو 200 دینار میں کیوں بیچنا چاہتا ہے جبکہ باقی والے مچھیرے بھی تو کھڑے ہیں؟ وہ اس طرح کی چھوٹی سی مچھلی تو 10 دینار کی فروخت کر رہے ہیں اور تو 200 دینار کی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری پریشانی یہ ہے کہ میری ننھی منی بیٹی کافی دنوں سے بیمار ہے، مجھے 200 دینار کی اشد ضرورت ہے. اگر 200 دینار مجھے نہیں ملیں گے تو میری بیٹی مر جائے گی، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں. حکیم نے کہا 200 دینار ہر حال میں لے کر آنے ہوں گے، تو اس لیے اللہ کو کوئی نیک بندہ مل جائے مجھے 200 دینار دے دے اور میری بیٹی کی جان بچ جائے، میری ننھی منی بیٹی کی جان بچ جائے. اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ 200 دینار دینے والے کو خوب اجر دے گا. تو یہ شخص کہتا ہے میرا دل بھر آیا، میں نے وہی 200 دینار اٹھائے، جیب سے نکالے، اس کی جیب میں ڈال دیے، اس سے وہ چھوٹی سی مچھلی لے لی. چھوٹی سی یہ صدقہ سمجھ کر، اس کی ہیلپ سمجھ کر، مدد سمجھ کر میں نے اسے 200 دینار دیے اور چھوٹی سی مچھلی لے کر اپنے گھر گیا. بیٹی کو کہا کہ بس یہی چھوٹی سی مچھلی ملی ہے، اسے پکا کر کھا لو. کہتا ہے میں نماز میں مصروف ہو گیا. نماز کے بعد میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تو نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے ہی مجھ سے واپس لے لیا، اب تو ہی دینے والا ہے اور میں تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں. میرے مالک اگر میں تیرے جیسے کریم رب سے بھی نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اگر تو بھی مجھے مالا مال نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ادھر سے میری بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. میرے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ہتھیلی مٹھی کھولی تو مٹھی کے اوپر قیمتی لال پڑا تھا، قیمتی موتی پڑا تھا. میں نے کہا بیٹی یہ قیمتی موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو میں نے مچھلی چاک کیے نا، مچھلی کے اندر سے وہ قیمتی موتی ملا ہے، وہ قیمتی ہیرا ملا ہے. یہ شخص کہتا ہے بس پھر کیا تھا، جب یہ موتی سنار کی دکان پر لے کے گیا اس نے کہا میری ساری دکان لے لو، یہی ایک موتی دے دو. کہتا ہے میں گدا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر آئی ہے نا، جب اوپر سے رزق کی بارش برسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پل کے اندر میں گدا کو بادشاہ بنا دیا.
کہتا ہے میں گدا تھا، ایک ہی رات کے اندر اندر، ایک ہی پل کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ وہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔